بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ یہ انسان سازی کا پروگرام جو ہے قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ خلاصے کی شکل میں سورہ الحمد کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر یہ 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے۔ پہلے مرحلے میں کہ انسان کو اگر اس مقصد کو حصول کے لیے اس کو تیار کرنا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو سب سے پہلے مرحلے میں اس کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو اس مرحلے پر شناخت کا نظریہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نظریے کی آگاہی نہیں، بلکہ اس نظریے کا جو مفہوم ہے اس کا یقین جو ہے پیدا کرنا ہے، کیونکہ عملی زندگی میں انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز معلومات نہیں ہیں۔ میں اس قرآن کریم پورا حفظ بھی کر لوں، لیکن اگر میرا اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس نظریے کے اس کا جو مفہوم ہے، اس سے آگاہی اور اس کا یقین اگر میرے پاس نہیں، تو میں قرآن کریم کے فرامین پر عمل نہیں کر سکوں گا۔ اور قرآن کریم سے متمسک ہونے کے لیے نہ پڑھنا، اگر پڑھنے کی منزل پہ رکے، جب قرآن کریم ہی وبال بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی منزل پہ رکے، پھر وبال بن جائے گا۔ قرآن کریم کی حفظ کی منزل پہ رک گئے جا کے، پھر بھی قرآن کریم ہی وبال بن جائے گا۔ قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے، تو سب سے پہلے جو یہ چیز ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ الحمد نے اس کی جو شناخت کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سورہ الحمد اسے حفظ کروانی ہے، یا اسے کوئی قرآن کے اس کے تلاوت کے جو مقابلے اس کے اندر اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ نظریہ جو ہے، اس کا امیر المومنین نے یہی جو ارشاد فرمایا خود نہج البلاغہ خطبہ اول میں، اول الدین معرفت ہو، یہی وہ چیز ہے۔ اس نظریے کے بارے میں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، لفظیں نہیں، معانی نہیں، مفہوم نہیں، اس کا یقین جو ہے وہ انسان پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا اس چیز کے لیے، پھر پیغمبران اور ان کے جانشینان برحق جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے انسان کی زندگی کا مقصد یہ قرار دیا ہے، اور وہ مقصد کیا چیز ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دی اس چیز کی، کسی ولی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آئے اور اللہ کے نظام کے اندر آ کے مداخلت کریں۔ ان کا ذمہ داری وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انہیں انذار کرنے والا بنایا گیا ہے، انہیں رہنمائی کرنے والا بنایا گیا۔ انہوں نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، کہ رہنمائی کرنی ہوتی ہے،
عملی نمونہ پیش کر کے دکھانا ہوتا ہے اور دعا کرنی ہوتی ہے۔ باقی ہر انسان جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے، اس نے خود اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اس کو جو نور عقل دیا گیا اس نے خود اسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ آگے جا کے جو کچھ بھی مسئلہ ہے اگر انسان ٹریک سے اترتا ہے اور نفس کی خواہشات کو الہ بناتا ہے اور اسی میں ہی زندگی بسر کرتا ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں، یہاں پر کوئی بھی سٹیکر لگا لیں، شیعہ لگا لیں، سنی لگا لیں، کوئی بھی سٹیکر یہاں لگائیں، یہودی لگائیں، عیسائی لگائیں، قرآن کریم ان تقسیموں کو نہیں مانتا بالکل بھی۔ وہ اپنی تقسیم، اپنا نظریہ دیتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر یا تو ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور یا ہم انکار کر دیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے یا تو ہم اس نظریے کو جیسے تسلیم کیا اس پر یقین حاصل کر لیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ مومن ہے، اور یا ہم اس پر یقین حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے۔ اور بہت سادہ سادہ باتیں سمجھاتا ہے، دو ہی گروہ بناتا ہے، یا حزب اللہ گروہ ہے یا حزب الشیطان ہے، دو ہی ولایت کے نظام ہے، یا طاغوت کی ولایت کا نظام ہے یا الہی ولایت کا نظام ہے، اور دو ہی انجام کار ہیں، یا اہل خسارہ ہیں یا اہل فلاح ہیں۔ باقی سب مرور زمان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو آپ بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ جو چونکہ ہمیں فرقہ واریت سے یعنی دین کو سمجھانے کی یہ فرقے کی سوچ غالب ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ کوئی اس مسلمانوں سے ماورا کوئی چیز ہے۔ نہ میرے عزیزان، شیعہ کوئی چیز علیحدہ اسلام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ شیعہ صرف اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے احکامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین اور ان کے جانشینان برحق ان کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کی سیرت کو اپنے لیے رہنما قرار دیتا ہے، ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، بس۔ ورنہ کوئی علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بالکل بھی جسے ہم کہیں کہ یہی کیفیت جو ہے، جیسے یعنی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، اور وہ بنی اسرائیل کو پھر ایک وقت آیا اپنا ٹائم اس میں پورا کر کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے اس کو سارے کا جیسے آج مسلمانوں نے حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا پورے دین کا، انہوں نے سارے کا سارا نظام ہی تبدیل کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبی نے پھر ایک اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے پیغامبر راستے میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بے ان کو جا کے سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے بات کو، الٹا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ جو وہاں کا رومن گورنر تھا وہاں کا، وہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانا چاہتا تھا، یہ بنی اسرائیل کے علماء گئے مل کے ان کے پاس کہ اس کو پھانسی لگاؤ بھائی۔ اور تو یہ اسی طرح سے یہ آج تک پھر عیسائی جو ہیں انہوں نے آج حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا سارے کا سارے۔ یہ تاریخ اسی طرح سے سفر کر رہی ہے۔ مسلمان 1400 سالوں میں انہوں نے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیا یہ جو کچھ یہ پاکستان کے اندر یہ شیعہ حضرات کر رہے ہیں یا سنی حضرات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول یہی بتا کے گئے تھے؟ یا ہم حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام یہی عزاداری ہمیں دے کے گئے تھے جو ہم کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزان یہ انحرافات ہیں جو وقت مرور زمان کے ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس چیز کو۔ بہرحال یہ نظریہ جو ہے اس کو یاد رکھیں۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسے کسی اس نقطہ نظر سے نہیں کہ ہم نے کوئی اہل سنت سے بحث کرنی ہے جا کے، یا کسی برادر سے ڈرائنگ روم ڈسکشن کرنی، اس کے لیے نہیں۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا یہ نظریہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا اپنی طرف رخ کر کے ذرا پڑھیں نا اسے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم یہ اس وقت پڑھ رہے ہیں نا یہ، تو اللہ تعالیٰ، میرا نام ہے افتخار مرزا، اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب ہو کے کہتا ہے دیکھ افتخار مرزا، یاد رکھ اس بات کو، تیرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، تیرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ انسان جب تک اس پر یقین پیدا نہیں کرتا اس کی میں نہیں ختم ہوتی۔
اور جب تک میں ختم نہیں ہوتی میں کچھ کر لوں، چاہے درس خارج پڑھانا شروع کر دوں، جو کچھ بھی کروں گا سب نفس پرستی ہے۔ اگر انسان جو ہے، کیونکہ دو ہی الہ ہیں، یا نفس کو قرآن کریم الہ قرار دیتا ہے یا اللہ کو الہ کے طور پہ لاتا ہے۔ باقی سب سب کے الہ کے ہیں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میری شہرت، میرا اقتدار، میرا علم، میری عبادت۔ کامن فیکٹر کیا ہے؟ میں۔ اور قرآن کہتا ہے یہی الہ ہے اصل میں، جو انسان اللہ کے مقابل پہ، اور اس کا توڑ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر نگران ہے، ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو، اور کہتا ہے دیکھو یاد رکھو اشتباہ نہ کر جانا کہیں، کیونکہ اپنی مرضی شروع وہاں سے ہوتی ہے، جب انسان گمان کرتا ہے کہ انا خیر منہ، میں کچھ ہوں، وہاں سے انسان پھر اپنی مرضی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہر چیز اس کا، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، یہ وجود، اس وجود کی بقا، یہ سانسوں کا آنا اور جانا، یہ فکروں کی جولانیاں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک وہ چاہے گا۔ موت کیا چیز ہے؟ بس اس رابطے کو پیچھے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کو فنا تو نہیں ہے، اس رابطے کو کاٹ دیا جاتا ہے پیچھے سے، وہ جو اختیار دیا گیا ہے انسان کو۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، اس نظریے کو سمجھنا، اس پر یقین حاصل کرنا، یہ امر لازم ہے، ورنہ آگے کچھ نہیں کر سکیں گے ہم۔ پھر نہ صرف یہ نہیں کہ اس پر یقین، یہ یقین جو ہے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک کنزیومیبل آئٹم ہے۔ جیسے کہ میں اپنی موبائل کی بیٹری چارج کرتا ہوں، پھر اس کو استعمال کرتا ہوں، تو وہ کنزیوم ہوتی آہستہ آہستہ، اس کا جو لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، ایک ڈینجر زون کے اندر چلی جاتی ہے، ریڈ لائٹ آن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یقین ایک کی جو بیٹری ہے، اس کو امام نے فرمایا اتنا ضرور چارج کر کے رکھو کہ جس کی مدد سے انسان نفس کی خواہشات کا مقابلہ کر سکے اور اپنے رب کی فرما برداری کر سکے۔ اگر یہ بیٹری اس سے نیچے گئی تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جس طرح سے یہاں پر جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے، یا ادھر تو ذرا کم ہے، سینٹرل پنجاب اگر تشریف لے جائیں یا صدرن پنجاب میں، یہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے تو شدید جب گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر 40 کراس کر جاتا ہے، تو حرارت کی وجہ سے زمین کے ساتھ جو یعنی ہوا کی لیر ٹچ کر رہی ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ جب وہ گرم ہوتی ہے تو گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے، جب اوپر اٹھ جاتی ہے ہوا تو یہاں ایئر پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ایئر پریشر کم ہوتا ہے تو اس ایئر پریشر کو لیول پہ لانے کے لیے اطراف سے ہوائیں طوفان کی طرح آتی ہیں، جس سے کہتے ہیں کہ جناب آندھی آ گئی ہے۔ آندھی اس لیے آتی ہے۔ اسی طرح سے قلب انسان بھی اسی طرح سے، اگر ہم اس کے اندر وہ سارا اندر جو گیم ہے نا، وہ ہے یقین کی، اگر یا تو اس میں دنیا کے مفاد کا اور دنیا کے نقصان کا یقین ہوگا، اور یا آخرت کے مفاد کا اور آخرت کے نقصان کا یقین ہوگا۔ اگر اس میں یہ جو آخرت کے مفاد کا یقین کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ یقین کمزور پڑے گا تو باہر سے نفس کی خواہشات کے طوفان اٹھیں گے، اور وہ یعنی آندھی کی طرح آئیں گے اور آ کے انسان کے ارادے پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے جیسے آپ بیٹری چارج کرتے ہیں، اس کو ایک یہ نہیں کہ ونس اپان اے ٹائم سال میں ایک آدھ مرتبہ کر لیں گے، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کر لیں گے، نہ، اس کو روزانہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ صبح فجر کے وقت مینٹین کر لیا تو اب اگلے دن فجر، اس کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے بیٹری چارج ہوتی ہے،
یہ 5 وقت کی نماز یہ بیٹری چارجر ہے اصل میں، اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، اور وہ اس وقت ہوگی جب اقیموا الصلاۃ لذکری، جب انسان آداب و شرائط کے ساتھ نماز قائم کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے نماز کا حکم دیا اس لیے اس کو قائم کرو، میں چاہتا ہوں تیرے قلب کو لذکری اپنی یاد سے آباد کروں۔ اس کی علت یہی ہے، پرائمری اس کی فنکشنالٹی یہ چیز ہے۔ 5 وقت دن میں بیٹری چارج کرنی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم اتنی آیات قرآنی جو ہیں 20-30 ہیں، یا وہ ہر روز اس کا انٹیک لینا ہے غور و فکر کے ساتھ، وہاں سے بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں، نیک بندوں کی صحبت اختیار کر، غلط نافرمان بندوں کی صحبت اس بیٹری کو ڈیمیج کرتی ہے۔ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہے تاکہ یہ بیٹری چارج رہے، کیونکہ یہ چارج رہے گی تو جتنا یہ چارج مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، یہ جو ہے نا وہ تقویٰ کی منازل کے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اسی یقین کی بدولت ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یقین، یہ جو ذہن میں خیالات آتے ہیں نا، بعض جوان آتے ہیں آ کے مجھ سے پوچھتے کہتے ہیں جی کیا کریں، تو وہ اصل میں سمجھانے کے لیے پھر تفصیل چاہیے۔ یہ خیال جو ہے، یہ میں نے بہت عرصہ پہلے سمجھایا تھا، یہ اس لیے ہمارے ذہن میں خطور کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس چیز کو کہ میرا موبائل بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اور اطراف میں آپ کے موبائل کا جو ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے، بتا رہا ہے اس چیز کے لیے کہ یہاں پر وہ نشریات گھوم رہی ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے، سمجھنا چاہیے اس کو بھی، وہ یہاں پہ گھوم رہی ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر ایک لا کے جہاں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں ایک جیمر ہم لگا دیں، جیمر ایک ڈیوائس ہے، اس کو لگا دیں، میرا موبائل بھی ٹھیک ہوگا۔ جو میرے پاس یو فون ہے، یو فون کی نشریات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس جیمر کی وجہ سے وہ نشریات جو ہیں یہاں اندر اس رینج جس میں جیمر کام کر رہا ہے اس رینج میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کال کرنے والے مجھے کال کر رہے ہیں، لیکن وہ کال میں ریسیو ہی نہیں کر رہا، وہ کیونکہ جیمر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کا جو سورہ یونس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے جلال و جمال کا یقین انسان اگر یہ اسے کہتے ہیں کبھی کر لے، وہ جو فاسد خیالات ہیں اس کو کہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے حضور کا یقین جو ہے یہ جیمر ہے، اور یہ جو فاسد خیالات ہیں یہ نشریات ہیں، داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ جب یہ داخل ہوتے ہیں، یہ دلیل ہے اس چیز کی حضور یا تو کمزور پڑ گیا ہے اور یا کٹ گیا ہے پیچھے سے، اس واسطے یہ خیالات داخل ہوتے ہیں۔ فاسد خیالات جو ہیں جو خطور کرتے ہیں ذہن انسان کے اندر آ کے، وہ کرتے صرف اس لیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ مسئلہ، اس کو خوب دقت کریں، اس چیز کو، اسے مینٹین کر کے رکھنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو اس بیٹری کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مال حرام، اللہ کے دشمنوں کی صحبت، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، مال حرام نور ایمان کو خاموش کر دیتا ہے، اللہ کے دشمنوں کی صحبت جو ہے یہ مقناطیس کی طرح ہوتی ہے۔ مجھے وہ صحبت کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ میرے اندر باہر کا رجس جو ہے، وہ جب میرے اندر رجس ہوگا تو جیسے مقناطیس کو کھینچتا ہے، وہ رجس کو کھینچ لیتا ہے۔ مجھے وہ اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی صحبت اچھی لگنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اندر رجس ہے، وہ رجس بیرونی رجس پر اس کو کھینچتا ہے۔ وہ آپ نے یعنی لطیفہ ہے یا قصہ ہے، اسی عنوان سے ہے، بڑا اس میں یعنی رہنمائی ہے عقل کے لیے۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کو شوق سوار ہوا کہ بھئی میرے پاس یعنی پیسہ کماؤں۔ وہ کسی سمجھدار آدمی کے پاس گئے تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی میرے شوق ہے میں پیسہ کماؤں۔ اس نے کہا بھی
میری مشورہ یہ ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ اب اتنی بس اس کو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جی یہ تو بڑا آسان طریقے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ اب اس نے پلان کیا کہ بھئی جب یہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اس نے 1 روپیہ کہیں سے حاصل کر لیا، اور ایک ہندو سیٹھ کا جو بنیاد ہے اس کا غلہ تھا جس میں وہ پیسے رکھے ہوئے تھے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا وہ اپنے روپیہ لے کے۔ اس کا جو وہ غلہ جو ہوتا ہے پورا تو کھلا نہیں ہوتا، اس کا ایک چھوٹا سا اس میں سوراخ ہوتا ہے، جیسے باہر ہمارا ایک باکس لگا ہوا ہے۔ اب اس کے سوراخ کے قریب بیٹھ گیا سے اس کو اپنے روپے کو لے کے اب یہ کھینچے گا اسے۔ تھوڑی دیر میں وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی بات کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر میں تھک گیا، وہ ذرا سے ایسے آنکھ لگی، وہ روپیہ بھی اس میں گر گیا جا کے۔ تو اب اس کے پاس آیا دوبارہ، کہتا ہے دیکھو یہ تم نے تو کہا تھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، میں نے اتنا۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی، اس نے وہ جو بڑی تعداد اس نے کھینچ لیا اسے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے تمہارے پاس۔ تو جب یہ چیزیں بیرون، اگر اندر رجس ہوگا بیرون کا رجس کھینچے گا، اگر طہارت ہے اندر، باہر کی طہارت آپ کو کھینچ لے گی، کیونکہ قانون کے الہی نظام میں یہ ہے مقناطیس کو کھینچتا ہے۔ مقناطیس غیر ہے، مقناطیس کو آپ یعنی یہاں پہ لگا کے دیکھ لیں اس چیز کو۔ مقناطیس جو ہے، جس میں مقناطیس بننے کی صلاحیت ہے جس دھات میں، وہ اس کو اس کے قریب لے جائیں، وہ پہلے اس سے مقناطیس بنائے گا، اس کے انٹرنل کیمسٹری کو ٹھیک کرے گا اور پھر اس کو کھینچ لے گا۔ جس یعنی شے میں مقناطیس بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ اسے مقناطیس پر یعنی لپیٹ دیں، اس کو ساتھ رکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس واسطے کہ اس میں اصالتاً مقناطیس بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر اندر رجس ہے، اندر پلید ہے، میں اور آپ جائیں جا کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لپٹ جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ بنیادی طور پہ فارمولہ غلط ہے سارا۔ نہیں، دوسری شکل ہے، ایک آدمی یہاں پاکستان بیٹھا ہوا ہے، وہ گیا ہی نہیں وہاں پہ، لیکن طہارت ہے، حضرت وہیں سے بیٹھ کے کھینچ لیں گے۔ طہارت کو کھینچتی ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم زمانی مکانی فاصلے طے کریں جا کے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا، چاہے یہاں سے مکانی فاصلے طے کر کے وہاں چلے جائیں، اس لیے کہ طہارت نے طہارت کو کھینچنا ہے۔ اگر میرے اندر رجس ہے، طہارت کبھی اس کو نہیں کھینچے گی، وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گی اس چیز کے اوپر۔ تو ہم خلاصہ کر لیں اس چیز کو، یہ جو نظریہ ہے پہلے سمجھیں۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، یہ الحمدللہ رب العالمین ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے کچھ معانی ہیں، معانی کے اندر مفاہیم ہیں، ان مفاہیم کے اندر لطائف ہیں، اس مفہوم کو سمجھنا ہے پہلے۔ قرآن کریم نظریہ، دیکھیے فہم اور چیز ہوتی ہے اور یقین اور چیز ہوتی ہے۔ پہلے سمجھنا ہے یہ نظریہ ہے کیا۔ سادہ زبان میں اس کا ایک مطلب ہے، جب میں نے آپ کا ادھر اشارہ کر کے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی افتخار مرزا یاد رکھ، کس غلط فہمی میں پڑ گئے، میری زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو، تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کوئی شے، کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، تو گمان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا علم میں نے تجھے دیا ہوا ہے، کوئی شے تیرے پاس ذاتی نہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ تاکہ میں کا بت توڑا جائے، کسی طرح سے اس کو توڑا جائے۔ جب یہ چیز انسان جو، اور پھر سے مینٹین کر کے رکھنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ کیفیت ٹھیک ہوتی ہے، نصف نماز میں پہنچتا ہے ٹریک سے اتر جاتا ہے،
فکر انسان اللہ کے گھر کی طرف چلی جاتی، اور غیر کی طرف جانا دلیل ہے کہ پیچھے رابطہ کٹ گیا ہے، پیچھے سے کمزور ہو گیا، یہ کٹ گیا پیچھے رابطہ۔ ورنہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے دے نہیں سکتا، وہ کیوں اس کے غیر کی طرف جائے گا، کیوں اس کے غیر کے سامنے جا کے دست سوال دراز کرے گا؟ تو اگلا مرحلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلا مرحلہ ہے ایاک نعبد، اس کی پریکٹیکل جو ایلیبوریشن ہے، یعنی اس کو حضرت نے وضاحت کیا، وہ کیا چیز ہے؟ جو اس نظریے پر ایمان رکھتا ہے، لوگوں نے کہا، حضرت نے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہر مسجد کے اندر لوگوں کو پڑھائی جانی چاہیے۔ حضرت نے خود سوال کیا کہ ایمان کی حتمی علامت کیا چیز ہے؟ تو کسی نے کہا نماز۔ حضرت نے فرمایا نماز علامت ایمان ہے مگر حتمی علامت نہیں ہے، منافق بھی پڑھتے ہیں۔ پھر روزے کا کہا، پھر حج کا کہا، حضرت سب کی کہا کیا ہے؟ علامت ایمان ہے مگر حتمی علامت نہیں، منافق بھی کرتے ہیں۔ پھر اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرمائیں کہ ایمان کی حتمی علامت کیا ہے؟ فرمایا المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ یہ اس کو کہتے ایاک نعبد، کہ انسان کی زندگی کا وہ یونی ڈائریکشنل ہو، صرف ایک محور و مرکز ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کلام خاموشی کوئی نفس کے خواہش کے تحت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے درمیان میں کتنے مراحل ہیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام، نفس کی روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک بھوک و پیاس برداشت کرنا نہیں، یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے۔ شکم کا روزہ آسان ترین روزہ ہے، پھر زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، اور سب سے عالی ترین روزہ کیا ہے؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ فکر کا روزہ، ما تشاؤون الا، کیونکہ باقی سب چیزیں اسی فکر کے تابع ہیں، وہ فکر کے روزے تک پہنچنا ہے، حتیٰ کہ انسان کی فکر جو ہے وہ یعنی اللہ کے گرد، صرف اللہ کے گرد گھومے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا بہت عرصہ پہلے، یہ ممتاز صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو تو یاد ہوگا کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ عبد و معبود کی اور محب اور محبوب کی اپنے اپنے معرفت کے مسائل ہیں، محب اور محبوب کی ملاقات بھی ہے۔ اور یہ جو تکبیر تحریمہ ہے نا، اللہ اکبر، یہ سے کہتے کھٹ 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 کھٹ، دروازہ کھٹکھٹانا، وہ اپنے محبوب کے ملاقات کے لیے چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹا کھٹ کھٹ، اندر سے آواز آئی کون؟ ہر انسان جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے نا، وہاں سے آواز آتی کون؟ یہ جو تو اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں۔ سمجھ گیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں بات کی ابھی تک آئی، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ اور ہوں۔ اس نے کہا جا، تیرے ساتھ ملاقات ممکن نہیں، لوٹ جا یہاں سے۔ واپس آ گیا، جذبہ تھا لیکن شعور نہیں تھا۔ پھر سوچتا رہا کہ کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے، کیوں مجھ سے ملاقات نہیں کرتا؟ پھر آیا، آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر سے کون؟ اس نے پھر کہا کہ میں۔ اس نے کہا جا واپس لوٹ جا، تیرے ساتھ ملاقات ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر سوچتا رہا اور پھر سمجھ آ گئی بات کی، تو پھر آیا، آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ اس نے جواب میں کہا جان من تو ہی تو ہے، کوئی میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے۔ یہ ہے ہر تکبیر تحریمہ پہ پوچھا جاتا ہے کون؟
جو سمجھ جاتا ہے نا اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جانے من تو ہی تو ہے، اس کائنات میں سوائے تیرے حسن کے جلوہ گری کے کوئی شے نہیں ہے، اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے اب آ جا۔ باقی سے تو کہتا ہے جاؤ شاباش، جاؤ پہلے سمجھ کے آؤ بات کو، جانے من تو ہی تو ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ ہاں اب آ جا۔ فرمایا ایک گھر میں دو مکین نہیں رہا کرتے، تو گمان کرتا ہے کہ میں بھی برقرار ہو اور پھر تجھے میں اپنے گھر میں بلا لوں، یہ نہیں ہو سکے گا کبھی بھی، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ ایک گھر میں دو مکین نہیں رہا کرتے کبھی بھی۔ تو یہ قلب انسان اصل میں یہ ہے اصل اللہ کا گھر۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ میں، یہ تمثیل ہے اصل میں۔ اصل گھر قلب اللہ کا گھر جو ہے، معصوم فرماتے قلب مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، لا مکان ہے، صرف قلب مومن ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ کی یاد سما جاتی ہے، وہ ہے اصل اللہ کا گھر۔ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اسے کنورٹ کرنا ہے۔ ایاک نعبد میں کیا کرنا پڑے گا؟ کتب علیکم الصیام، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی پڑے گی، اتنی مشق کرنی پڑے گی کہ لعلکم تتقون، انسان اپنے اندر نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کر لے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے تزکیہ، اور تزکیہ کی بائی پروڈکٹ ہے ایاک نعبد۔ تو انشاءاللہ آنے والے ایام میں کل انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے کہ یہ ایکسرسائز جو ہے اس کو کیسے ایمان کو تقوی میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے، شرع مقدس اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کے لیے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود